السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرنی ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری جانب وحی کی اور مجھے حکم دیا کہ میں بندوں کو سناؤں اور اس کے بندوں تک یہ خبر پہنچاؤں کہ ان میں کا ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کو اختیار کرے۔ اس قدر تواضع، نرمی، عاجزی، انکساری کو اختیار کرے کہ نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کا ارادہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم الشان احادیث میں سے ایک ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی کے راز چھپے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے انسان اپنی زندگی کی ساری محنتیں صرف کرتا ہے۔ انسان کا جینا، اس کا مرنا، یہ اس کی محنتیں، اس کی کاوشیں سب اس پر منحصر ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے لیے چند اعمالوں کا دروازہ کھول دیا ہے، جس طرح اللہ نے اپنی ناراضگی کے لیے بھی چند اعمال کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو وہ اعمال جس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے مگر جس کے چھوڑنے سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، ان میں سے ایک عظیم الشان عمل تواضع ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنے ہاؤ بھاؤ کے اندر عاجزی کو رکھے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر الفاظ استعمال کیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر اللہ کے حکم کی کوئی ناپامالی کرتا ہے، شیطان اس کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کا مقرب تھا، ایک اللہ کی نافرمانی اسے ہمیشہ اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے لے چلی گئی۔ اس نے بس اللہ کے سامنے عذر پیش کیا، ایک مضبوط دلیل پیش کرتے ہوئے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، تو جس کے سامنے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بات یہ نہیں تھی کہ کون افضل ہے، کون بہتر ہے، بات یہ تھی کہ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اس نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے مردود کیا۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ پر یقین بسا اوقات انسان کو دنیا کی ہر بڑی مصیبت سے بچا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچ گئے، فرعون پیچھے آ رہا ہے، اللہ نے بتایا انہم متبعون کہ فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھے کرے گا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہاں تک کہ جو ایمان والے تھے، جن کو اللہ کی ذات پر ایمان تھا، ان کے بھی قدم ڈگمگانے لگے، وہ کہنے لگے انا لمدرکون، ضرور بھی ضرور ہم تو پکڑے گئے، ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ نہیں، ان معی ربی سیہدین، اللہ کی ذات پر یقین تھا، کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، راستہ بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں، اسے پانی پر ماریں۔ یہ اللہ کی فرما برداری تھی، اللہ کی فرما برداری تھی کہ وہ سمندر جس کی فطرت میں ملنا ہے، جڑنا ہے، وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اور ایک اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے جہاں راستہ نہیں بن سکتا تھا وہاں راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں جس طرح کے دو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ آخرکار آج بھی اگر کوئی لکڑی مارے تو کیا سمندر اس طرح پھٹ سکتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری
یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کے ہر نظام کو اللہ کی فرما برداری درست بھی کر سکتی ہے اور اس کی نافرمانی درہم برہم بھی کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں سے کہوں کہ وہ تواضع اختیار کرے، اپنے مزاج کے اندر نرمی، اپنے الفاظ کے اندر نرمی۔ جو بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے یہ سب اللہ کا ہے، یہ زندگی اللہ کی ہے، یہ نعمتیں اللہ کی ہے، یہ خد و خال جو آپ نے پہن کر رکھی یہ اللہ کی ہے، یہاں تک کہ سانسیں بھی اللہ کی ہیں۔ اگر اتنا سب ہونے کے بعد جو اللہ نے دیا ہے اس پر انسان اپنی ملکیت جمائے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے، انہیں کمتر سمجھے، چاہے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے ہو، اپنے مال کی وجہ سے ہو، یہ چیز اللہ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قیامت کی زندگی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے، آخرت کی زندگی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو نہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور نہ زمین میں سربلندی چاہتے ہیں۔ زمین میں نہ فساد مچائیں، نہ زمین میں سربلندی کا مطالبہ کریں۔ اگر کسی نے ان دو کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تو اللہ کی رضامندی قیامت کے دن اسے نصیب ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین میں سربلندی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جوتا ہو اور اس جوتے کا ایک تسمہ ایک لیس ہو، بس تم اپنے دل میں اتنی خواہش کرو کہ یہ جو جوتے کا تسمہ ہے یہ میرے بھائی سے میرے نزدیک بہتر ہو، اتنا بھی اگر تم نے اپنے دل میں امید لگائی، تم نے زمین میں سربلندی چاہی، اور جس نے زمین میں سربلندی چاہی آخرت کی زندگی کا بھلائی کا وعدہ اللہ نے اسے نہیں کیا۔ انسان کو اس قدر عاجز ہونا چاہیے، انسان کو اس قدر متواضع ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو جتنی نعمتیں ملیں اتنا وہ اللہ کے سامنے جھکے، اتنا اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ احرام پہن کر آئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہیں، آپ کو لوٹنے پر مجبور کیا گیا، آپ کے ساتھ سخت عہد و پیمان کیے گئے۔ فتح مکہ کے وقت سب موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو، جس زمین کو چھوڑ کر آپ گئے تھے، اللہ نے دوبارہ لوٹا دیا، اللہ نے اسلام کی نعمت کو مکمل کیا، اللہ نے اپنے کلمے کو مکمل کیا، اللہ نے سب کچھ دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کو لے کر کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ اپنے سواری سے نیچے اتر گئے، آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، کہیں دل کے اندر یہ خدشہ بھی نہ آئے کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، اب سب میرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان عمل کرتا ہے تاکہ اس سے اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ چند چیزوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان تواضع کو اختیار کرے۔ سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اگر میں اپنے دل کے اندر تواضع پیدا کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ تو انہوں نے ایک بڑا پیارا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی اپنے سے کسی بڑے بزرگ کو دیکھنا تو اپنے دل میں یہ کہنا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا، اس نے مجھ سے پہلے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں میں میں پیچھے ہوں۔ تو بزرگ کو دیکھ کر کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اور جب اپنے سے کسی چھوٹوں سے دیکھو تو اس سے کہو کہ اس سے زیادہ میں برا ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے بعد میں پیدا ہوا، اس نے گناہ کم کیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بڑے کو دیکھو اور یہ کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، چھوٹوں کو دیکھو تو کہو کہ میں اس سے برا ہوں، تو تمہارے دل کے اندر ضرور تواضع پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق کی اس عظیم صفت کو ہم میں سے ہر شخص کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔